بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ایک مومن، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اگر اس کے نبی کے خلاف، اس کی کتاب کے خلاف یا کتاب اللہ کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ نفسانی طور پر اور دلی طور پر، قلبی طور پر بھی چوٹ پہنچتی ہے، یہ حقیقت ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اس میں آدمی کو جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ جذبات کے سیل بلاخیز میں تنکے کے معنی بہنا، آپے سے باہر ہونا، آپا کھو دینا، جامے سے باہر ہونا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی اور حقیقت بھی ہے۔ لیکن بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے، ایسے حالات میں بھی ہم بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں، قرآن کی بدتمیزی ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، بجائے ہمارے اندر سدھار آنے کے ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بجائے سوچنے سمجھنے کے، آپ جائیے فیس بک پر جائیے یا یوٹیوب پر جائیے، دیکھیے یہاں ہم ہی ایک دوسرے کو گستاخ قرار دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے انبیاء کی گستاخی کی، کوئی کہتا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی گستاخی کی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں سنی حضرات نے آپس ہی میں گویا ہم متحد ہونے کے، یکجٹ ہونے کے، آپس ہی میں ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہنے اور خود ایک دوسرے کو گستاخ رسول یا گستاخ قرآن کہنے میں ہم مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں کا۔ اگرچہ یہ چیزیں، یہ حادثات پیش آتے ہیں ہماری آزمائش کے لیے، اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں ہماری آزمائش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان پر قابو پا سکتا ہے، انہیں تباہ برباد کر سکتا ہے، لیکن ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ صاف قرآن کہتا ہے ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے نمٹ لیتا، اللہ چاہتا تو ان سے نمٹ لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمانا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو آزمائیں، تمہارے ایمان کا ٹیسٹ کریں، کیسے تم جذباتی ہو یا عملی ہو، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز اور دوستوں، یاد رکھیے اس طرح کے جو حادثات پیش آئے ہیں یا آ رہے ہیں، ابھی منگل کے دن بھی، 2-3 دن پہلے منگل کے دن بھی پھر دوبارہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعات صلیبی جنگوں سے پیش آتے رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، قرآن کی بدتمیزی یا قرآن کی گستاخی، قرآن کو جلانا، قرآن کے اوراق کو جلانا، فرق ہے۔ ایک ہے اجتماعی طور پر کوئی کام کیا جا رہا ہے، سرکاری طور پر، اجتماعی طور پر سرکاری طور پر، اور ایک انفرادی طور پر کوئی تنہا آدمی کر رہا ہے، الگ الگ کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان ہم فرق نہیں کر پاتے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشن میں آ جاتے ہیں اور ریئیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایکشن ہمیں بھلا دیتا ہے، ایکشن کے بجائے ریئیکشن ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ دیکھیے ابھی جو واقعہ پیش آیا، یعنی سویڈن میں ترکی سفارت خانے کے سامنے، اور وہ بھی ایک پارٹی کے صدر کی جانب سے اور حکومت کی موافقت سے، ترکی سفارت خانے کے سامنے جو واقعہ پیش آیا، یہ اجتماعی واقعہ ہے، انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ انفرادی واقعہ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بھائی پاگل ہے یا شہرت چاہتا ہے، کوئی اخبار جو یعنی ان نون ہے وہ ویل نون بننا چاہتا ہے، مشہور بننا چاہتا ہے، کوئی فرد جس کو کوئی جانتا نہیں، ایک انفرادی ہے، اجتماعی۔ اجتماعیت کا جہاں تک تعلق ہے، آدمی کو اجتماعی اقدام کرنا چاہیے۔ جس طرح فرانس کا جو صدر ہے میکرون، اس نے بھی بہت سی بدتمیزیاں کی۔ یہ اجتماعی کے ایک بحیثیت صدر کے کوئی کر رہا ہے، بحیثیت کسی جماعت یعنی کسی پارٹی کے صدر کی حیثیت سے یا ملک کے صدر کی حیثیت سے
کر رہا ہے اور سفارت خانے کے سامنے ہو رہا ہے تو سمجھیے اجتماعی طور پر ہے. اجتماعی طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں ان سے اجتماعی طور سے نمٹنا ہے. ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کے کاروبار کا بائیکاٹ, ان کی حکومت کے بائیکاٹ کیا جائے, سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اس ملک سے, یا اکنامک بائیکاٹ کیے جائیں, یا ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے, سفارتی تعلقات ہیں, یہ ختم کیے جائیں. یہ اجتماعی چیزیں ہیں. یا مسلمان بھی احتجاجات وغیرہ کریں, یہ اجتماعی چیزیں ہیں. دوسری چیز انفرادی, میں نے کہا کوئی تنہا آدمی کر رہا ہے قرآن کے ساتھ, نبی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو اچھالنے کے بجائے اسے ختم کرنا چاہیے, اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. وہ شہرت چاہ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کو فارورڈ کرنے کے اور آگے بھیجنے کے تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, اس کو طاقت ہم پہنچا رہے ہیں. ایسی چیزوں کو فارورڈ کرنے کے بجائے ختم کرنا چاہیے اور توجہ نہیں دینی چاہیے. انفرادی جو لوگ کر رہے ہیں, آپ غور کیجیے, اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین نے بہت سے اشعار لکھے آپ کے خلاف, بہت سے اشعار لکھے, آپ کی گستاخی میں بہت سے اشعار لکھے گئے, لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو نقل نہیں کیا, ختم کر دیا, آگے نہیں بڑھایا, اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا. اگر اس کو نقل کرتے بڑھاتے تو پھر کیوں جانتے تھے فلاں شاعر اپنے طور پر بدتمیزی کر رہا ہے, انفرادی طور پر اللہ کے نبی کے خلاف لکھ رہا ہے, ہجوم کر رہا ہے کتاب اللہ کی. تو ہمارے اسلاف نے, ہمارے علماء کرام نے, ہمارے ائمہ نے اس کو ختم کیا, نقل نہیں کیا, بات ختم نہیں کیا, اور یہی اس کا علاج ہے. کتنی اچھی بات کہی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے, کتنی اچھی بات کہی. وَرَحِمَ اللَّهُ أَسْلَافَنَا الْمُتَّقِينَ الْمُتَحَرِّزِينَ لِدِينِهِمْ, اور بعض روایات میں الْمُتَحَرِّينَ لِدِينِهِمْ فقط اسقطوا من احادیث المغازی والسیر ما حجی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحم کرے ہمارے متقی اسلاف کو, جو دین کے ڈیپ میں جانے والے محققین, دین کی ڈیپ میں اترنے والے ہمارے اسلاف, اللہ سے ڈرنے والے پارسا متقین پر اللہ رحم کریں. انہوں نے مغازی اور سیر کی بہت سی احادیث کو کیا کر دیا, اوپر نہیں لایا, اس کو ختم کر دیا, اس کو نقل نہیں کیا. ما حجی, جس میں اللہ کے نبی کی حجو بیان کی گئی ہے, اللہ کے نبی کی آیت گیری کی گئی ہے, ان احادیث کو اپنے مغازی اور سیر سے ساقط کر دیا, اسے آگے نہیں بڑھایا. غور کیجیے کتنی ڈیپ کی بات ہمارے اسلام کہتے ہیں, اور کتنی ان کی اچھی رائے ہے. اور کہہ رہے ہیں قاضی عیاض ان کی تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کتنا اچھا ہوا اگر اس کو نقل کرتے رہتے تو حال کیا ہوتا ہے. دوسری چیز میں نے کہا حکومتی طور پر جو ہوتے ہیں, ایک دیکھیے, ایک ہے حکمراں طبقہ, ایک ہے عام طبقہ. بعض دفعہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں, ہم ایموشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور گویا سب پر اس کو کیا کر دیتے ہیں, سب پر چسپاں کرتے ہیں. حکمران لوگ, سیاسی لوگ, سیاسی داؤ پیش کھیلنے کے لیے ان کا مقصد ہوتا ہے. ہم بیچارے عوام کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں, اگرچہ عوام اس کے خواہشمند نہیں ہوتے, عوام نہیں چاہتے, پبلک نہیں چاہتی کسی کو کسی کے نبی کو گالی دی جائے, کسی کی کتاب کا مذاق اڑایا جائے, اسے جلایا جائے. عام پبلک کا ذہن یہ نہیں ہوتا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص حکمراں نے کیا ہے تو پوری اس کے عوام کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لینا, یہ عقل مندی نہیں ہے. دیکھیے ایک مسیحی اسلام قبول کرتا ہے, عیسیٰ مسیح, ایک نصرانی ایک مسیحی اسلام قبول کر رہا ہے. جب اسے بتایا گیا ارے تمہارے عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے, اور ابن مریم کا تذکرہ 17 مرتبہ قرآن میں آیا ہے, حالانکہ ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن میں صرف 5 مرتبہ ہے. یہ بات جب سے کہی گئی تو متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. اسی لیے ہم عوام کو لپیٹ میں لینے کے بجائے عقل مندی سے ذرا کام لینا چاہیے, جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے. دیکھیے یعنی پروٹسٹنٹ یعنی مارٹن لوتھر بہت بڑا مفکر گزرا ہے, اور یعنی پروٹسٹنٹ ریفارمر گزرا ہے, مسلح گزرا ہے.
عیسائیوں کے طبقے کا مارٹن لوتھر، اس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے، یعنی لاطینی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے۔ اس نے لوگوں کو ابھارا، ترجمہ کیجئے اپنی زبان میں، یعنی لاطینی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن کرنے پر اس نے لوگوں کو ابھارا، آمادہ کیا۔ جب اس سے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، تو اس کا کہنا تھا قرآن نے سید مسیح کی تعریف اور تکریم کی ہے، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اور تکریم کی ہے۔ ایسی کتاب کو ہمیں اور شائع کرنا چاہیے، لوگوں میں اور پھیلانا چاہیے۔ غور کیجیے آپ، یہ ایک یعنی نیوٹرل عیسائی طبقہ تھا، اور اس کا یہ مصلح ہے، ریفارمر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو روشن کیجیے اس کو۔ میرے عزیزو غور کیجیے، جو نبی تمام انبیاء کا احترام کرتا ہے، تمام انبیاء کو رسپیکٹ دیتا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اور اپنے برادران وطن ہو یا اپنے عیسائی بھائی، یہودی بھائی، تو میں نے کہا کہ تمام عوام کو لپیٹ میں مت لیجئے۔ کچھ حکمراں طبقہ کر رہا ہے، پورے عوام کو کبھی لپیٹ میں مت لیجئے، اس میں دعوتی نقصان ہے۔ لوگوں کو کہنے کا موقع یہ کہ مسلمان ایسے ہی ہیں۔ تیسری چیز میرے عزیزوں اور دوستوں، ری ایکشن سے ایکشن کی طرف ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ری ایکشن سے ایکشن، میں نے کہا مسلمان ایموشن کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ ری ایکشن کا ایموشن میں ری ایکشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ری ایکشن اسے ایکشن بھلا دیتی ہے۔ جذبات کی روح میں بہنے کے بجائے ری ایکشن میں ایکشن پیدا کر دیجئے، کام پیدا کیجئے۔ خوشی ہوتی ہے کہ کویت نے ایک جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے فوراً بعد کویت نے 1,00,000 نسخے قرآن کے سویڈن زبان میں شائع کیے۔ 1,00,000 نسخے قرآن کے سویڈن زبان میں شائع کیے، اور وہاں کے عوام میں پھیلایا، اور اس قرآن کو وہاں کے عوام میں یعنی تقسیم کیا۔ یہ عقل مندی کا کام ہے۔ ایکشن میں ری ایکشن پیدا کیا جائے، جذبات کے روح میں بہنے کے بجائے۔ عراق میں ایک بڑا ابھی چند دنوں میں ایک بڑا ٹورنامنٹ ہوا، بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوا پورے ملکی، تو وہاں پر لوگوں نے اس کا آغاز قرآن سے کیا، قرآن کی تعریف، تکریم، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس کے خلاف، جو لوگ جس طرح کے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف آواز اٹھا کر انہوں نے آغاز کیا۔ یہ عقل مندی کا دائرہ ہے کہ آدمی ری ایکشن کے بجائے ایکشن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مسلمان کا کیا حال ہے؟ توڑ پھوڑ کا شکار کر، توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ، ایسے جذبات میں آتے، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جو بیچارے معتدل ہیں وہ بھی بیچارے سمجھتے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں، اور کچھ مخصوص طبقہ چاہتا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، انہیں جذبات میں لا کر غلط کام کروائے جائیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، اور مسلمان بھولے بھالے بیچارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عقل سے کام لینے کے بجائے اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، چوتھی چیز، اور اس کا نقصان بڑا ہوا ہے، اور سیاسی لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ 2005 میں 2006 میں اللہ کے نبی کے خلاف کارٹون شائع کیے گئے، تو وہاں کے عرب ممالک کے، مسلم ممالک کے حکمرانوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور پبلک بیچاری عقل مند نہیں ہوتی، بھولی بھالی ہوتی ہے، مارنے دھاڑنے پر اتر آئی، یعنی سفارت خانوں کو جلا دیا، جھنڈوں کو جلا دیا۔ اب ان حکمرانوں نے مغرب سے کہا ہماری کرسی مضبوط کیجئے، ہم ہی تمہارے لیے مناسب ہیں، یہ عوام اپنے لوگوں کو لائیں گے تو پھر تمہاری کرسیاں ہل جائیں گی۔ فائدہ اٹھایا احتجاج، اور غلط فائدہ اٹھایا۔ یاد رکھیے اس طرح کے واقعات سے بعض دفعہ سیاسی جماعتیں غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، ری ایکشن کے بجائے ایکشن والا معاملہ کرنا چاہیے۔ احتجاج کریں، پرامن۔ اب بمبئی میں احتجاج ہوا، پرامن احتجاج ہوا، آواز اٹھائی گئی، تو پرامن احتجاج کریں اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے، جذبات میں نہ آئیں، جذبات کا شکار نہ ہوں۔ یہ عقل مندی کا بات بھی ہے میرے عزیزوں۔ اور جس طرح میں نے کہا
شروع میں نے کہا افسوس ہے مسلمانوں پر، اس طرح کے واقعات حادثات ہمیں سدھارنے کے لیے آتے ہیں. اس دنیا سے سدھارنے سے پہلے ہم سدھر جائیں، سدھارنے کے لیے آتے ہیں. اس دنیا کے ہمارے سدھارنے سے پہلے ہم آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں. تاکہ میں نے شروع میں جس طرح کہا، اب ہم وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے بھی انبیاء کی گستاخی کی. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انبیاء کی گستاخی کی. نعوذ باللہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ سنیوں پر انہوں نے، ارے بھائی اس وقت آپس میں ملنا جلنا چاہیے، آپس میں لڑنے کے بجائے. اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کو ہی گستاخ رسول اور گستاخ قرآن کہیں گے تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی مسلمانوں کی. اور غیر یہی چاہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں آپس میں لڑتے ہوئے تو کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، خود ایک دوسرے کو گستاخ اور گستاخ کہنے والے. یہ کہاں ہمارا جواب دیں گے؟ عقلی جواب، علمی جواب ہمارا کیا دیں گے؟ تو میرے عزیزوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہماری حفاظت کی. جس طرح عبد المطلب نے کہا تھا ان للبیت ربا یحمی، اس رب کا ایک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے. اس آزمائش میں ہمیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے. کتاب اللہ کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ اسلام، ہمارے ایک مہمان آئے ہوئے تھے امریکہ سے، یعنی 39 سال سے وہ کہہ رہے تھے کوئی زیادہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. آج لوگ اسلام کی طرف لوگ مائل نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے اپنے کرتوت اور کارستانیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. اب یہ باطل طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ اور اس طرح کے واقعات پیش آئیں اور اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کریں. یہ ان کی سازشیں ہیں. میرے عزیزوں، یہ تو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ کا لا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. ایسی کتاب کو کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ کتاب اللہ یہ قیامت تک رہنے والی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. خدا نے حفاظت کی گارنٹی دے دی ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، ری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. پوزیٹو طور پر ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر کام کرنے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن صاف کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. جو لوگ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالے، وہ آپ کو غم اور حزن میں نہ ڈالے. یہ لوگ اللہ کا بال باقا نہیں کر سکتے، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میرے عزیزوں، اس حادثے کی سلسلے میں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.